بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ شادی کے بعد عامر دبئی چلا گیا۔ سسرالیے میں نوکرانی مل گئی۔ وہ 18 افراد کے لیے کھانا بنا کر بے حال ہو جاتی اور باقی سبھی اے سی لگا کر مزے سے سوتے۔ اور جب 50,000 بل آیا تو اماں نے کہا عامر سے کہ تمہاری بیوی 24 گھنٹے اے سی میں رہتی ہے، بل کے لیے پیسے بھیجو۔ اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے فاطمہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو اماں نے کہا کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر ابورشن کروا کے آئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عامر کا دماغ گھوم گیا اور وہ اگلے دن بتائے بنا گھر آ گیا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کڑی دھوپ میں سر جوڑے میں ملبوس وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پھول لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرایا، اجلا اور اسی میں وہ بیٹی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور عامر اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیا کر لانے کی خوشی عامر کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کا سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھا گئی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کا بے مثال حسن تھا، یا اس کا سکڑا پاگا عامر کی ماں نے پہلی ہی نظر میں فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چٹ منگنی پٹ بیا والا کام ہوا اور آج فاطمہ عامر کی دلہن جس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جیولری بھی خریدنے کی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ کر رہ گئی تھی، تبھی وہ ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا کہ دیکھو فاطمہ، تم میری امی کی پسند ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ جلدی ہی تو اچھے رویے سے میرا دل میں جگہ بنا لوں گی۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جی جان سے خدمت کرنا اور میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا۔ ان کی عزت کرنا، انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی۔ بھلا ایسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر سرشاری کسی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت کے پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جوڑنے ہوئے گزرے اور عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر اس نے سوچا عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا، آخر یہ سب بھی تو میرے اپنے ہی۔ عامر کی امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس سے مخاطب ہوتی تھی، مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آتی تھی کہ جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا تو اس کی ساس اسے چپتی ہوئی نظروں سے گھورتی رہتی۔ فاطمہ کو لگا اس کا وہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بے حد سارے وعدے کر کے چلا گیا
اور وہ اپنے داس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی۔ عامر کی بڑی بہن ماریا کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پینی ڈپا رہے تھے۔ فاطمہ ابھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بیوی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہے؟ سارا دن بستر توڑتے ہوئے ہی گزارو گی کیا؟ ماریا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر۔ میرے بیٹے کو تو دگا دیا ہے، اب ہم بیچاروں نے کسی طرح رہنا ہے۔ جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اٹھ کے دیکھا، یہ اس کی ساس تھی۔ اسے ان کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے ایسے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی، اور پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو بلایا، اٹھو ماریا، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریا جو گہری نیند میں تھی، اس کا ہاتھ ایک دم جھٹک کر بولی، بنا لیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اٹھ کر کر لیں گے ناشتہ، اب مرمت سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر لے گئی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جائے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کے نندوں نے بانٹ کر پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے منہ بنانے لگے۔ امی یہ کیا ہے، ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبایا نہیں جا رہا۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر وہ مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی، اور نہیں میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھے اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخ پکار کرتے رہے، مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے میں رہی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی، مگر فاطمہ کے آنے کے بعد اس کی چھٹی کر لی گئی۔ ساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی اور دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمروں میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے، وہ پکا، یہ پکا،
کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان ڈرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے۔ کھانے کے بعد سب برتن وہی ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا دیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں میں بانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ گھروں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئی تو فاطمہ نے ان سے خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چون گئی اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا اور پانی پینے کا مشورہ دیا۔ بیکاز اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کام والی فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے۔ بھلا میں سے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی؟ میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی۔ یہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کی حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اس لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہی۔ آخرکار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ عامر سے اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بیوی نے کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا کر پریشان کرتی ہے۔ میری بہنیں آج ہے، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی، جیسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا۔ اس کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔
اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندو کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائے۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ڈیبریں بھی خود نہ دھو سکتی تھی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھی تو ساس کو یاد آ جاتا ہے کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھے نہ دیتی اور کچن بھیج دیتی۔ رات جس وقت تک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی میسج کال آئی ڈھونڈتی تو اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شریر اسے کہتا تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن، تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو۔ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں اگر دیش میں وار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ غصے سے فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پھنس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے پوری توک اپنے گلے میں ڈال دیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اس فاصلے کا فاطمہ کے ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی بس پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ امبی ایریا کے پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سب غصہ کرے گی۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے اخراجات میں رقم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چون پڑی اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کر پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر کار دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا اماں شروع ہو گئی، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ یہ تو تمہیں کنگال کر چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہے۔ تبھی اس نے کہا اماں ہوا کیا ہے، بتائے تو صحیح کیا کر لیا فاطمہ نے۔ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگی کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ لیتی ہوں تو وہ رونے لگ جاتی کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات
AC چلانے کی وجہ سے بجلی کا بل 50,000 بل آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، تمہیں تو پیسے بھیجنا پڑیں گی۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کی 14 تک روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا ہے؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی۔ اگلے دن جب صبح صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند کے سسرال والے عالم کی فاطمہ نے جا کے سب کو اٹھایا تو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب تو اٹھ گئے، لیکن سب کی ہی موڈ خراب تھے۔ مارے کے سسرال والے چاہتے تھے کہ ان سے حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی شامت آئی جب اس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے ماریا کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوری بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور پوریاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ اچانک اسے زور کا چکر آیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ دھڑام کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے۔ وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی تھی، اس کے آس پاس خون کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کے سانس کے نشان خطا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جب عامر کو پتہ چلے کہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا تو وہ شدید غصہ کرے گا۔ انہیں فاطمہ کو اسپتال لے جانے سے زیادہ اپنی جھوٹ کے پکڑ جانے کی فکر تھی۔ ماریا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو اسپتال پہنچا دیا۔ جب اسی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے اس کی اسپتال سے چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ کے گھر والے آئے تو فاطمہ نے تو کوئی بات نہ بتائی بلکہ ڈال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے حمل ضائع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسو سے بھر جاتی تھی۔ گھر والے چلے گئے تو فاطمہ کے ساس نے واپس سے چائے بنانے کی فرمائش کر لی، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ ابھی وہ اسپتال سے گھر آئی تھی۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی نہیں کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا شوہر اس کی باتوں بھروسہ نہیں کر پاتا، اور یہاں جو لوگ تھے انہیں جو بہت نہیں نوکرانی چاہیے بھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو پھونک کر کے اطلاع دے دی تھی کہ فاطمہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی تھی، اس لیے جا کر ابورشن کروائی ہے۔ عامر کا خون کھولتا تھا، اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے باہر کچھ کہے پھونک رکھ دیا یا فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی کہ عامر کو سچائی پتہ نہ چلی، مگر دوسری جانب عامر نے اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے کڑکتی ہوئی دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانا پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میری بیچاری ماں کچن میں کام کر رہی اور فاطمہ اندر AC والے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے اپنی زندگی میں رکھوں، آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ جس عورت نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی، اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شدید غصہ میں یہ سوچتا ہوا عامر جس وقت کچن میں داخل ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی فاطمہ کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہے پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔
اس کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے اسے بتایا تھا کہ کل کی فاطمہ نے اپنا ابورشن کروایا۔ اپنی مرضی سے ابورشن کے اگلے ہی روز وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کس طرح کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی تھی جیسے اسے شدید تکلیف تھی۔ کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک پرات میں بہت سا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا، شاید ابھی سے آٹا گوندنا تھا۔ یقیناً پھر روٹی بھی بنانی ہوئی۔ عامر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ پر مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کے وہ اندر بڑھ گیا۔ اندر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ عامر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کے ساس کو لگا کہ فاطمہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پردے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، آ گئی مہارانی صاحبہ، کھانا پکا کر اتنی بار کہا ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کر۔ میرے بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں لیکن تم ہو کہ سوتی ہی نہیں۔ کل آ کر میں کچھ کہوں گی تو تم شور مچا دے گی کہ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا۔ تو بیوی سن لو کہ تمہیں بیاہ کر ہی بھی اس لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ اور اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریا کے رشتےداروں نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہے۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کے ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی۔ یہ جانے باہر کے دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نظر دوڑائی، گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو ایک شدید چلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی بھی اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ لیا۔ کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور گولے ہوئے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حمل ضائع ہوا تھا اور آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی کو دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا اور چوم کر پلٹی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ عامر نے باہر کچھ کہا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی، اپنی تیاری کر لو، تم اب یہاں نہیں رہے بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس لیے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ دوستوں ویڈیو اور اچھی لگی تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل پر نیا ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا لازمی ہے۔